کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کتاب کے صفحوں پہ پڑ رہی تھی جو اس نے اپنے سامنے پھیلا رکھی تھیں۔ وہ الفاظ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے بھی ان کو نہیں پڑھ پا رہی تھی، ذہن کہیں اور تھا۔ دل پر عجیب اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ جب تک بہاریں واپس نہ آ جاتی وہ یوں ہی افسردہ رہتی۔ یہ وہ وجہ تھی جس سے وہ خود کو بہلا لیتی کہ ہاں، یہ اداسی صرف بہاریں کی وجہ سے ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ جب وہ آ جائے گی تو بھی وہ افسردہ رہے گی، بس تب بہانہ ختم ہو جائے گا۔ کھڑکی کی جالی سے ہوا کا تیز جھونکا آیا تو کتاب کے صفحے اس کے ہاتھ میں پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ اس کی زندگی کا ایک باب بھی کتاب کے اس صفحے کی مانند تھا جسے کسی نے بے دردی سے پھاڑ دیا ہو، یوں کہ کوئی نشان، کاغذ کا کوئی ٹکڑا باقی نہ رہا ہو۔ عائشہ گل نے کتاب بند کر کے تپائی پر ڈال دی۔ اس کا دل کسی شے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی کا وہ باب، عبد الرحمن پاشا، ایک اجنبی جوان، ان کی زندگیوں میں آیا اور پھر ان کی پوری زندگی بن گیا۔ وہ کتنا اچھا اور سلجھا ہوا، ویل مینرڈ اور نفاست پسند آدمی تھا۔ اس کی ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ وہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ جب عثمان نے اپنے بیٹے کا رشتہ پاکستان میں طے کر دیا اور سفیر ان سے ناراض ہو گیا، تب بھی عبد الرحمن کے کہنے پہ ہی اس نے بار بار سفیر سے اس موضوع پر بات کی۔ عبد الرحمن کو جب بھی کوئی خاص کام ہوتا وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا، جیسے اس رات وہ حیا کو لے کر آیا تھا۔ اس رات تو وہ اسے عبد الرحمن لگا ہی نہیں تھا، اتنا رف حلیہ، بے چین، مضطرب، بکھرا بکھرا سا۔ مگر جب اس رات کی صبح ہوئی تو وہی پرانا والا عبد الرحمن بن گیا، بلکہ وہ بن گیا جو وہ اس تھپڑ کے بعد بنا تھا۔ اچھی لڑکیاں جلد بازی نہیں کرتیں، مگر اس سے ہو گئی تھی۔ وہ تھپڑ اس کے اور عبد الرحمن کے درمیان ایک ایسی سر دیوار بن گیا جسے وہ کبھی پاٹ نہ سکی۔ اس نے عائشہ کو اس تھپڑ کے لیے معاف کبھی نہیں کیا تھا، اور اب تو وہ ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ بہاریں، آنے اور وہ خود، کیا وہ سب اسے بھلا پائیں گی؟ پاشا بے تو اپنے کاموں میں مصروف 27 آدمی تھا، مگر آنے؟ اس نے نگاہ اٹھا کے انہیں دیکھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں آنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں۔ پچھلے اور اس سے پچھلے دونوں سرما میں انہوں نے عبد الرحمن کے لیے سویٹر بنے تھے، اور اس دفعہ بھی وہ اپنی روٹین دہرا رہی تھیں۔ وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح آنے فون کی بیل، دروازے کی دستک اور ہر آہٹ پہ چونکتیں، پھر عبد الرحمن کی خیر خبر نہ پا کر مایوسی سے اپنے کام کرنے لگ جاتیں۔ اب کیا وہ سب نارمل زندگی گزار پائیں گے؟ شاید ہاں، شاید نہیں، مگر ابھی اسے کیا کرنا ہے؟ اس نے بلاؤز کی جیب سے طے کیا کاغذ نکالا، اسے کھولا۔ یہ ترکی کی امانت ہے، کیا اسے لوٹا دینی چاہیے؟ اس نے گردن پھیر کر کیلنڈر کو دیکھا۔ آج ہفتہ تھا اور یہ معلومات پرسوں یعنی پیر یا منگل کی درمیانی شب کے بارے میں تھی۔ اب صحیح وقت آن پہنچا تھا۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر اٹھی اور اپنا پرس اٹھا لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ وہ اپنے گھر سے بہت دور ایک پے فون پہ کھڑی کارڈ ڈال کر ایک نمبر ملا رہی تھی۔ دیکھ لو عبد الرحمن، عائشہ گل کیا کر سکتی ہے؟ ریسیور کان سے لگائے ہوئے اس نے طے کیا ہوا کاغذ سامنے کھول کر رکھ لیا، ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ ان کو اس کی کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگنے تھے۔ وہ اسی سیکنڈ بعد کال کاٹ دے گی۔ کال ملنے کے 10ویں سیکنڈ میں اس کا رابطہ موجودہ کمانڈر سے ہو گیا۔ میرے پاس آپ کے لیے بہت بڑی ٹپ ہے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بھاری آواز والے مرد نے کال لمبی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتی اور ظاہر ہے کہ سچ بتاؤں گی نہیں۔ آپ میرا وقت ضائع مت کریں۔ وہ ٹپ سنیں جو میرے پاس ہے۔ وہ تیزی سے بولی۔ 25 سیکنڈ۔ دل دھاگے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جی جی کہیے۔ دوسری جانب کال ریکارڈ کی جانے لگی تھی۔ ریڈ الرٹ۔ منگل اور پیر کے درمیانی شب 2 بجے کے قریب کیلیس سے 3 کلومیٹر دور ترکی اور شام کی سرحد کو کوئی کراس کرے گا۔ اس کے بہت سے نام ہیں، مگر میں آپ کو وہ نام بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں۔ 40 سیکنڈ۔ کون سی چوکی کے قریب سے؟ وہ نوٹ کر رہے تھے۔ عائشہ جلدی جلدی وہ تمام چیزیں دہرانے لگی جو اس نے کاغذ پہ لکھی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو اہم تھیں۔ اطلاع دینے کا شکریہ۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنا پروگرام نہیں بدلے گا؟ 80 سیکنڈ۔ نہیں، مرحبا،
اس نے کھٹ سے ریسیور رکھا اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کر چند گہری سانسیں اندر اتاریں۔ اللہ اللہ، اس نے آخر کر ہی لیا تھا۔ یہ تو ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی اپنے پھولے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ عبد الرحمن، دیکھو عائشہ گل کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ پلٹی اور سر جھکائے تیز تیز چلتی کیب اسٹینڈ کی جانب بڑھی۔ اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ آنے کو شک نہ ہو۔ چھت سے کھلی گرے اسپورٹ کار کشادہ ہائی وے پہ دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ کوہنی دائیں طرف کھڑکی پہ ٹکائے بند مٹھی سے گال کو سہارا دیے آنکھیں موندے کچی پکی نیند میں تھی۔ گرم ہوا سے سیاہ اسکار پھڑ پھڑ آ رہا تھا۔ دفتن کار کو ذرا سا جھٹکا لگا تو اس کا چہرہ آگے کو لڑکا، مگر اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھول کر سنبھل کر پیچھے ہوئی۔ سامنے لمبی ہائی وے کے افق پہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہوا میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ سڑک کی دونوں اطراف خشک اور ویرانہ تھا۔ دور پہاڑ تھے۔ میں سو گئی تھی؟ اس نے آنکھیں ملتے جیسے خود سے پوچھا۔ نہیں مادام، آپ کل رات سے ڈرائیو کر رہی ہیں، سو تو میں رہا تھا۔ حیا نے بائیں جانب دیکھا۔ جہان دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ ویل پہ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نیلی جینس پہ نیلی شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑی، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے جس سے آنکھ کے قریب زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہم کیلیس پہنچ گئے؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ موٹر وے کی اطراف کا مخصوص ویران علاقہ تھا۔ نہیں، سو جاؤ، جب پہنچ گئے تو میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ حیا نے اسبات میں سر ہلایا اور گردن سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں مول لیں۔ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ حیا خانم، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے جو ایتھکس ہوتے ہیں ان میں دوسرا نمبر کس چیز کا ہوتا ہے؟ میں نے سیٹ بیلٹ پہن رکھی ہے، بند آنکھوں سے کہتے اس نے ہاتھ سے اپنی سیٹ بیلٹ کو چھو کر یقین دہانی کی۔ وہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا فرنٹ سیٹ پہ سونے کی ممانعت کے حوالے سے ہے۔ نیند ویسے ہی ٹوٹ گئی تھی، اوپر سے اس کے طنز۔ وہ آنکھیں کھول کر پوری طرح جاگ کر سیدھی ہوئی۔ تمہارے منہ سے ایتھکس کا لفظ کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جہان۔ کیوں؟ چند ایک باتوں کے علاوہ میں ایک ڈیسنٹ انسان ہوں۔ وہ شاید برا مان گیا تھا۔ حیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تھینک یو ویری مچ جہان سکندر، ورنہ میں انقرہ سے یہاں تک یہی سوچتی آ رہی ہوں کہ یہ کار تمہاری اپنی ہے یا چوری کی۔ جہان نے ایک خفا نگاہ اس پہ ڈالی۔ رینٹ کی ہے، کہہ کر سامنے دیکھنے لگا۔ ہم کیلیس کب پہنچیں گے؟ ڈرائیو تو میں کر رہا ہوں، تم تو سوتی ہوئی آئی ہو، پھر کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو پتہ نہیں ہر ڈرائیو کرنے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھک نہیں سکتے۔ اوہ، تمہارا پاؤں تو نہیں دکھ رہا؟ نہیں ٹھیک ہے، اور تمہارا سر درد؟ اس نے پھر جاریت کے پردے میں دفاع کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے چہرہ موڑ کر بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے سر میں درد ہوا بھی تو وہ نہیں بتائے گا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ باہر چلتی گرم ہوا کے تھپیڑوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہم کیلیس کب پہنچیں گے؟ اس نے اب ذرا اکتا کر کوئی تیسری دفعہ پوچھا۔ ابھی 2 گھنٹے لگیں گے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم آؤ، تم خود مصر سی۔ میں شکایت تو نہیں کر رہی، بس ٹائم ہی پوچھ رہی ہوں۔ کوئی 17ویں دفعہ پوچھ رہی ہو۔ وہ باقاعدہ برا مان گیا تھا۔ اور تم تو کپادوکیا دیکھنے آئی تھیں، پھر کیلیس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری مرضی۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ گاڑی اسی طرح سنسان سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ شاز و نادر ہے آس پاس اکا دکا گاڑی گزر جاتی، ورنہ ہر طرف سنہری سی خاموشی تھی۔ اچھا، ہم کیلیس میں کہاں رہیں گے؟ کبھی کبھی بہار گل بننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، سو اس نے ایک اور سوال کر دیا۔ ایک سیف ہاؤس ہے، رات وہیں رہیں گے۔ آج اتوار ہے، کل پیر کا دن بھی وہیں گزاریں گے۔ پھر کل رات میں بارڈر پہ چلا جاؤں گا اور تم پرسوں صبح استنبول چلی جاؤ گی۔ پھر پرسوں رات تم پاکستان کی فلائٹ لے لو گی۔ اب اگر کہتی ہو تو 71ویں دفعہ سارا پلان دہرا دیتا ہوں۔ اتنی بری لگ رہی ہوں تو نہ لاتے مجھے۔ تم نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا اور فوراً راضی ہو گئے۔ تم اندر سے خود بھی یہی چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں۔
واہ! یہ سن کر تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ جہان نے مسکراہٹ دبائے سر کو جھٹکا۔ وہ یقیناً اس کے سونے سے بور ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے اور جلی کٹی ہی سنائے مگر بولتی رہے، مگر مجال ہے جو یہ آدمی اعتراف کر لے۔ وہ خفگی سے منہ موڑے بائیں طرف دیکھتی رہی۔ پاکستان میں ڈرائیونگ سیٹ بائیں طرف ہوتی تھی اور ترکی میں دائیں جانب، سو وہ جہان کے بائیں جانب بیٹھی تھی۔ سورج اب پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ کل رات جب انقرہ میں ہوٹل سے جہان نے اسے پک کیا تھا، تب سے اب تک وہ حالت سفر میں تھے۔ ویسے اب بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ اسلام آباد، وہ بے نیازی سے بولی۔ اچھا؟ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے جہان نے اسبات میں سر ہلایا۔ اور ہیلن آف ٹرائے کا ذکر تو سنا ہوگا نا تم نے؟ ہاں، اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہ دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھ کر بولی۔ ٹرائے کا تاریخی شہر ترکی میں ہی واقع ہے۔ اچھا۔ جہان نے اپنے تئیں اسے متاثر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر حیا نے ذرا اثر نہیں لیا۔ وہ ابھی ڈی جے کی دوست ہونے کا حق ادا کرنا چاہتی تھی۔ جہان کچھ دیر دانت سے لب دبائے کچھ سوچتا رہا، پھر ایک دم اس نے گردن موڑ کر حیا کے اس طرف دور سے نظر آتے پہاڑوں کو دیکھا اور ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ اس پہاڑ کا نام معلوم ہے تمہیں؟ حیا اسی طرف دیکھ رہی تھی، بس ذرا سے شانے اچکائے۔ نہیں، یہ ماؤنٹ نمرود ہے، کہہ کر حیا کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ اچھا، وہی بے نیازی۔ نہیں، تم نہیں سمجھی، یہ ماؤنٹ نمرود ہے۔ نمرود کو تو تم جانتی ہی ہوگی۔ کون؟ اس کے لبوں سے پھسلا، پھر اسے یاد آیا ترکوں کے جو نام تے پہ ختم ہوتے تھے وہ ہمارے ہاں دال پہ ختم ہوتے تھے، جیسے احمد سے بنا احمد، مولود سے بنا مولود اور نمرود سے بنا نمرود، یعنی بادشاہ نمرود؟ وہ چونکی۔ ہاں، وہی نمرود، اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا گیا تھا۔ اللہ اللہ، یہ وہ پہاڑ ہے؟ یہ پہاڑ ترکی میں ہے؟ اس کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ بھورا سا پہاڑ جو ان سے بہت دور تھا، کافی دیر سے ان کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ تو یہ تھا وہ پہاڑ۔ وہ 5 ماہ سے ترکی میں تھی اور اسے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ سارا واقعہ آج کے ترکی میں ہوا تھا۔ جہان اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر آسودہ سا مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ اپنا اسلام آباد بھلائے بنا پلک جھپکے اس پہاڑ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 4000 سال پرانا قصہ، وہ جس کا ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے، وہ اس پہاڑ پہ پیش آیا تھا، بالکل اسی پہاڑ پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان سب اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ وہ آگ جو جلا دیتی تھی، جو راکھ کر دیتی تھی، مگر وہ آگ ان کے لیے گلزار بنا دی گئی تھی، نرم گلابوں کی طرح۔ پھر ہر کسی کے پاس تو قلب سلیم نہیں ہوتا نا، اور جانے اس سلیم دل کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو کتنا جلنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ آگ اس پہ اثر کرنا چھوڑ دے۔ ہاں، تپش اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے جب جل جل کر انسان کندن بن جاتا ہے، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں آپ کو عبایا میں گرمی نہیں لگتی؟ اور حجابی لڑکی حیران ہوتی ہے، گرمی؟ کون سی گرمی؟ اس نے بے اختیار بازو کے اوپری حصے کو چھوا جہاں داغے گئے 3 حروف آج بھی ویسے ہی تھے، WHO۔ وہ کون تھی؟ ہم بہت گنہگار، بہت غلطیاں کرنے والی ہی سہی، بہت نافرمان قسم کے مسلمان ہی سہی، مگر سامنے اس پہاڑ پہ نقش تحریر سے ایک امت ہونے کا رشتہ تو تھا ہی۔ اور زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب کسی مسلمان کو خون سے ابلتے جوش، بازو پہ کھڑے ہوتے رونگٹوں اور فرتے جذبات میں بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے پہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی وہ ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ کیلیس قریب آیا تو نمرود داغ دور ہوتا گیا، مگر اس کا سحر ابھی تک قائم تھا۔ جہان بتا رہا تھا کہ نمرود داغ میں نمرود کے بڑے بڑے مجسمے پڑے ہیں جن کے سر کاٹ دیے گئے ہیں۔ اب وہ کٹے ہوئے سر پہاڑوں کے قدموں میں جا پڑے ہیں اور سیاح ان پہ اسٹول کی طرح بیٹھ کے تصاویر بنواتے ہیں۔ جو سر جھکتے نہیں وہ بری طرح کاٹ دیے جاتے ہیں۔ چلو وقت انسان سے جو بھی چھینے، کم از کم اس بات کا فیصلہ تو کر ہی دیتا ہے کہ کون تاریخ کے درست طرف تھا اور کون غلط طرف۔ کیلیس سے ذرا دور وہ ایک گیس اسٹیشن پر رکے تو جہان نے کہا کہ وہ ادھر قریبی اسٹور سے گفٹ لینا چاہتا ہے۔ کس کے لیے؟
اس نے نہیں بتایا، یقیناً اپنے میزبانوں کے لیے۔ وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ اسٹور میں آ کر وہ پرفیوم والے ریک کی طرف چلا گیا۔ خالص زنانہ پرفیومز۔ اسے شبہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے شاپنگ کر رہا ہے۔ عجیب سا لگا۔ خیر، وہ میک اپ سیکشن میں کاسمیٹک الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ پھر یاد آیا کہ کاجل خریدنا تھا۔ اس کا کب کا ختم ہو چکا تھا، اب استعمال بھی ذرا کم ہی کرتی تھی۔ پتہ نہیں یہاں سے کیسا ملے۔ کاجل اسٹکس کی ٹوکری سے جیسے ہی اس نے ایک کاجل اٹھایا، ایک یاد چھم سے آنکھوں کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی۔ ترکی آنے سے قبل وہ چند روز جب اس نے اور ڈی جے نے اکٹھی شاپنگ کی تھی، انہی میں سے ایک دن وہ ایک شاپ کے کاسمیٹک سیکشن میں کھڑی تھیں۔ حیا، سب سے اچھا اور اعلیٰ میک اپ کا برانڈ کون سا ہے؟ اس نے لپ گلاس ہونٹوں پہ لگا کر چیک کرتی حیا کو ماہر تصور کر کے پوچھا تھا۔ میک، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ ہاں، اچھا۔ ڈی جے سیلز گرل کی طرف مڑی۔ ایک میک کا کاجل دکھا دیں؟ سیلز گرل نے فوراً میک کا کاجل نکال کر سامنے کیا۔ خوبصورت ڈبی، جدید انداز۔ ڈی جے کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ کتنے کا ہے؟ اس نے الٹ پلٹ کر ڈبی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 800 روپے کا۔ ڈی جے کا منہ کھل گیا۔ یہ ایک 800 روپے کا؟ سیلز گرل نے شائستگی سے اسبات میں سر ہلایا۔ ڈی جے نے ہاتھ میں پکڑے کاجل کو دیکھا اور پھر سیلز گرل کو، پھر حیا کی طرف ہو کر سرگوشی کی۔ بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی۔ ساتھ ہی کھٹ سے کاجل کاؤنٹر پہ رکھ کر قطعیت سے سیلز گرل سے بولی، دکھائیں بھائی وہی اپنا 35 روپے والا ہاشمی کاجل۔ منظر نگاہوں کے سامنے سے تحلیل ہو گیا اور نگاہیں دھندلا گئیں۔ پھر بھی وہ دھیرے سے ہنسی اور آنکھیں رگڑیں۔ یادیں جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ وہ کاجل لیے بغیر جہان کی طرف چلی آئی۔ وہ ایک پرفیوم خرید چکا تھا اور اب پیمنٹ کر رہا تھا۔ اتنا چھوٹا سا اسٹور ہے، تمہیں کیسے پتا کہ اتنا مہنگا پرفیوم جو لے رہے ہو وہ اوریجنل ہے یا نکلی؟ جہان کو ٹوکنا تو قومی فریضہ تھا اس کے لیے۔ جہان نے بقایا پیسے پکڑتے ہوئے مڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر لفافے سے پرفیوم نکال کر ڈبی سے شیشی باہر نکالی۔ پھر شیشے کی اسپرے نوزل اپنی انگلی کے قریب لے جا کر اسپرے کیا۔ دیکھو یہ کتنا فائن اور برابر اسپرے ہوا ہے۔ اگر نکلی ہوتا تو ذرا پچکاری کی صورت اسپرے ہوتا، اور میں نے کئی بار پریس کر کے دیکھا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ میں تو اوریجنل پرفیوم پریس کرنے پہ بھی اسپرے اتنا فائن نہیں ہوتا۔ اس نے ہاتھ پہ لگی پرفیوم کو انگلیوں سے مسلا، پھر شیشی کا نوزل حیا کے سامنے کیا۔ دیکھو یہ نوزل کتنا پتلا ہے، اور اوریجنل پرفیوم کا ہمیشہ پتلا ہوتا ہے، جبکہ اسی برانڈ کے نکلی پرفیوم کا نوزل ذرا کھلا ہوگا۔ پھر وہ شاپر میں پرفیوم ڈالتا پلٹ گیا۔ اس نے بس اسبات میں سر ہلایا۔ اس آدمی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ جب وہ کیلیس کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو وہ سوچنے لگی کہ آخر کیسے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کوئی سکھا تو نہیں سکتا تھا، یہ خود سیکھی جاتی ہیں، تجربے سے، مشاہدے سے۔ ہاں، وہ یقیناً کسی مسئلے کی وجہ سے اکتا جاتا ہوگا، مگر پھر عام لوگوں کی طرح اس چیز کو ٹھپ کر بیٹھ نہیں جاتا ہوگا، بلکہ اس کا حل ڈھونڈتا ہوگا، اور ڈھونڈنے سے تو سب مل جایا کرتا ہے۔ ہاں، وہ اسٹرگل کرنے والوں میں سے تھا، وہ اس سے متاثر ہوئی تھی، مگر خیر یہ بات اسے کہے گی تو وہ بھی نہیں۔ کیلیس چھوٹا سا قصبہ تھا، تنگ مگر صاف گلیاں، خوانچہ فروش پھلوں اور سبزیوں کی ریڑیاں، پاکستان کے کسی چھوٹے سے شہر جیسا، مگر زیادہ صاف ستھرا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایسی ہی گلی میں ایک گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ دستک دینے کے چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ مرحبا، معمر خاتون نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ مسکراہٹ کا پتہ آنکھوں سے چلا، ورنہ انہوں نے کھلے اسکرٹ اور لمبے بلاؤز کے اوپر اسکارف سے نقاب لے رکھا تھا۔ مرحبا۔ ساتھ ہی جہان نے حیا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ خاتون راستہ چھوڑ کر کھڑی تھیں۔ حیا نے جھجک کر جہان کو دیکھا، پھر ان خاتون کو سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتی وہ اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا صحن، آگے کمرے کا دروازہ تھا، برآمدہ وغیرہ نہیں تھا۔ وہ تینوں دروازے تک ساتھ آئے۔ چوکھٹ پہ جہان جھک کر بوٹ کے تسمے کھولنے لگا، پھر جھکے جھکے گردن اٹھا کر حیا کو ذرا خفگی سے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اوہ! وہ آگے بڑھی اور نقاب اتارتے ہوئے تعظیماً ان خاتون کا ہاتھ لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ یہ میری بیوی ہے حیا۔ وہ اب پاؤں جوتوں سے نکال رہا تھا۔
انہوں نے مسکرا کر دعا دی، عمر میں برکت اور نعمتوں کے بقا کی دعا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ نقاب کرنے لگی تو وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، یہاں اور کوئی نہیں ہے، اسے اتار دو۔ پھر ان خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ مریم خانم ہے، میرے دوست علی کرامت کی والدہ۔ حیا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اللہ اللہ، تو یہ تھی وہ؟ حد ہے، جہان نے بتایا بھی نہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ واقعی خوشی سے بولی تھی۔ وہ خاتون مسکراتے ہوئے سر ہلا کر انہیں اندر لے گئیں۔ جب وہ ایک فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھے تو وہ بہت اشتیاق سے کہنے لگی، مجھے جہان نے بہت دفعہ آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ کرامت بے، آپ کے ہسبینڈ کی ورک شاپ تھی نا استنبول میں، اب کہاں ہوتے ہیں وہ؟ اس سوال پہ مریم خانم کی مسکراتی آنکھیں ذرا سمٹیں۔ انہوں نے جہان کو دیکھا اور جہان نے حیا کو۔ کیا کچھ غلط پوچھ لیا؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے بیٹا، وہ بولیں تو آواز سوگوار تھی۔ اوہ، اللہ مغفرت کرے۔ اسے پچھتاوا ہوا، پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، اور آپ کی ایک جٹھانی بھی تھی نا فریا، جہان کو بہت پسند تھی وہ، بتایا تھا اس نے مجھے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ لوگ استنبول میں ہوتے ہیں کیا؟ خانم، ہم کھانا کھائیں گے مگر کوئی تکلف نہ کیجیے گا، بس جو بنا ہے لے آئیں۔ وہ ذرا اونچی آواز سے بولا تھا۔ حیا خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ غلط پوچھ لیا تھا شاید اس نے۔ ہاں، تم بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں۔ اس کی اپنائیت پہ ان کی پھیکی پڑی مسکراہٹ دوبارہ زندہ ہوئی اور وہ باہر چلی گئیں۔ کتنا بھولتی ہو تم؟ وہ جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹا جو گاؤں تکے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو مگر ان سے نہیں۔ اور تم تو جیسے فوراً بتا دو گے نا۔ اتنے گھنٹے ہو گئے سفر کرتے، ایک دفعہ ذکر نہیں کیا تم نے کہ ہم علی کرامت کے گھر جا رہے ہیں۔ فریا نے کئی سال پہلے خودکشی کر لی تھی اور اس سے پہلے اس نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ اللہ، حیا نے شجدرسی ہو کر جہان کو دیکھا۔ مگر کیوں؟ جہان نے شانے اچکائے۔ زمین جائیداد کا مسئلہ تھا شاید۔ یہ لوگ اب یہیں رہتے ہیں، ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ علی کرامت آج کل ادھر نہیں ہوتا، لیکن ابھی ٹاپک ان کے آگے مت چھیڑنا۔ اوکے، میں چپ ہوں۔ اس نے کندھے جھٹکے۔ یوں ہی لگا کہ جہان اصل وجہ جانتا ہے مگر چھپا گیا ہے، لیکن پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ تم مریم خانم کے لیے لائے ہو وہ پرفیوم؟ اس نے پھر سے سوال کیا، حالانکہ اس کے سامنے ہی جہان نے انہیں وہ گفٹ پیک تھمایا تھا۔ ہاں، انہیں خوشبو بہت پسند ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو وہ اسے ضرور استعمال کریں گی اور انہیں اچھی بھی لگے گی۔ وہ ان کا ذکر بہت محبت اور ادب سے کر رہا تھا، اس کی اپنی مرہ جمیلہ۔ پھر کھانے کے وقت مریم خانم نے ڈش اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، جہان کو بورک بہت پسند ہے اور ایران بھی۔ تمہاری پسند کا نہیں پتا، کیا تم یہ کھا لو گی؟ جی بالکل۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اسے جہان کی پسند ناپسند کا علم نہیں تھا، کھانے کے بارے میں ہی صحیح۔ ایران ترک لسی تھی اور بورک سموسے یا کچوری ہی کی ایک جدید شکل تھی جو جہان بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ نہیں مگر خلوص اور محبت کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ تمہارا کمرہ اوپر تیار ہے، تم آرام کر لو۔ کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر آیا تو مریم خانم نے کہا، جی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا، رومال سے ہاتھ صاف کرتا، حیا کو ایک نظر دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اد کھلے دروازے سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ اب اوپر جا رہا تھا، اس گھر سے جیسے وہ بہت مانوس تھا۔ لائیں، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ برتن اٹھانے لگی۔ کچن میں آ کر اس نے دیکھا کہ مریم خانم نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ وہ واقعی سیاہ فام تھیں مگر پھر بھی بہت خوبصورت تھیں، اور محبت پسندیدگی کو تو نہیں کہتے۔ عربی لغت میں محبت کہتے ہی کسی شخص کا کسی دوسرے کی نظر میں خوبصورت لگنے کو ہیں، اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں کھپ جائے، اور واقعی اتنی خوبصورت تو پھر وہ تھیں ہی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ بڑے گھر تو سب سجا لیتے ہیں، اصل آرٹ تو چھوٹے گھر کو سجانا ہوتا ہے۔ بیٹھک سے نکلو تو ایک جانب سیڑھیاں اور دوسری جانب کچن تھا۔ تم بھی آرام کر لو، کافی تھک گئی ہوگی۔ جب وہ کچن میں پھیلاوا سمیٹنے لگی تو مریم خانم نے بہت اپنائیت سے کہا۔ حیا نے ایک نظر کھلے دروازے سے نظر آتی سیڑھیوں کو دیکھا۔
اوپر ایک ہی کمرہ ہوگا اور کتنا برا لگے گا کہ وہ بھی ادھر چلی جائے۔ نہیں، اصل میں تو سوتی آئی تھی، ویسے بھی تھک گئی ہوں بیٹھ بیٹھ کے، اب لیٹنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ آرام کرے گا ابھی اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ مسکرا کر بولیں۔ جب کچن سمیٹ لیا تو وہ دونوں اسی فرشی نشست والے کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ حیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ نئی جگہ تھی، وہ بے تکلف ہونا نہیں چاہ رہی تھی، مگر اس گھر میں کچھ انوکھی سی اپنائیت تھی۔ کیا وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے، وہ بھی پچھلے 3 سال سے، جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہو گیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر یوں لگا جیسے وہ نہیں جانتی کہ وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے۔ تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ذرا گڑبڑا گئی، پتہ نہیں جہان نے کیا کہہ رکھا تھا، پھر زبردستی ذرا سا مسکرائی۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اچھا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی دعا دے رہی تھیں۔ عربوں کی مخصوص عادت۔ جہان کا اتنے سال آپ سے کانٹیکٹ میں رہا تھا؟ ہاں، فون کرتا رہتا تھا، 2-3 برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا ہے۔ بہت سعادت مند لڑکا ہے، ہمیں کبھی بھی نہیں بھلایا۔ جی، وہ بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر۔ آپ تو ڈاکٹر تھی نا؟ میرا مطلب ہے نا۔ ہاں، مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ یہاں ہسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار، لیکن آج تم لوگ آ رہے تھے اس لیے نہیں گئی۔ یعنی کہ جہان ان کو آنے سے پہلے مطلع کر چکا تھا، اور کیا تھا اگر اسے بھی بتا دیتا۔ ان کے ساتھ وہ پہلے تکلف میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتی گئیں تو حیا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ کوہنی بھی پیچھے گاؤ تکیے پہ ٹکائے آرام سے بیٹھ گئی۔ کیلیس کی باتیں، یہاں کے لوگوں کی باتیں، پاکستان کے زیتون کے درختوں کی باتیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ رات میں اس نے مریم خانم کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروایا تھا۔ انہوں نے آج مانتی بنائے تھے۔ عجیب و غریب سی ڈش تھی، مگر بہت مزیدار تھی۔ مریم خانم کے بقول جہان کو بہت پسند تھی۔ جب وہ دسترخوان پہ برتن لگا رہے تھے تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ جہان، مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ دکھایا ہے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آنٹی، آپ تو جہان کو اس سے بھی پہلے سے جانتی ہیں نا؟ جب وہ اندر قالین پر آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس کی بات پہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ تو، انہوں نے مانتی کی ڈش دسترخوان کے وسط میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ تمام برتن رکھے جا چکے تھے اور وہ تینوں تکون کی شکل میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو پھر بتائیں نا آنٹی، جہان بچپن میں کیسا تھا؟ وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے بیٹھی، گاؤ تکے سے ٹیک لگائے مزے سے پوچھ رہی تھی۔ کھلے بال سمیٹ کر ایک سائڈ پہ کندھے پہ ڈالے، لمبی جامنی قمیص کے اوپر شانوں پہ ٹھیک سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے، وہ اس گھر سے بہت مانوس لگ رہی تھی۔ جہان کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، آنٹی نے ڈش اس کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ اس دوران سر جھکائے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا۔ تو بتائیں نا، اب اور تب وہ کیسا تھا؟ جہان نے ابرو اٹھا کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر کھانے میں مگن ہو گیا۔ بھائی ایسا ہی تھا، بہت سمجھدار، ذہین، بہت تمیز دار۔ ہماری جدیسی کے لڑکے جب کھیلتے تھے تو اکثر ان کی گیند ہماری چھت پہ آ جاتی تھی۔ لڑکے بغیر پوچھے گھروں میں پھلانگ لیتے تھے، مگر یہ تو بہت اچھا بچہ تھا۔ کبھی بغیر پوچھے نہ گھر میں داخل ہوا، نہ کوئی چیز اٹھائی، کبھی کسی کی باتیں نہیں سنی، کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کی۔ بہت ہی سعادت مند لڑکا تھا۔ آنٹی بہت محبت اور اپنائیت سے بتا رہی تھیں، اور وہ آدھا منہ کھولے ہکا بکا سی سن رہی تھی، اور سعادت مند بچے نے اسی سعادت مندی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بس اللہ کا کرم ہے خانم، میری ممی کی تربیت بہت اچھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائے حیا کو دیکھا، جس کے چہرے کی خفگی بتا رہی تھی کہ اسے یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ جہان نے بس اسے ہی بے وقوف بنایا ہے تو وہ غلط تھی۔ اس فہرست میں تو بہت سارے لوگ تھے۔ اللہ سمجھے تم کو۔ رات میں انٹی کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ اوپر آئی۔ گیسٹ روم اچھا تھا، ڈبل بیڈ
اور نفیس سی بیڈ شیٹ، چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ، بیلکنی میں کھلتا دروازہ۔ جہان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ بیڈ کی پائنتی پر آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ بیلکنی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھنے لگی۔ بیٹھو بیٹھو، وہ عجلت میں کہتا آگے آیا، کرسی کی سائڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ حیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے حیا کو کہا۔ لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر اب وہ کچھ سی ڈیز کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ ایک سی ڈی نکال کر جہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی۔ چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا، پھر سی ڈی واپس نکالی، کور میں ڈالی، پھر لیپ ٹاپ کو اٹھا کر رکھا اور پھر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو مت بتانا۔ بیگ اٹھا کے وہ زپ بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا، اسے کندھے پہ ڈالا اور پھر بیلکنی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ متفکر سے کھڑی ہوئی۔ کب آؤ گے؟ صبح۔ دروازہ اندر سے بند کر لینا، میرے پاس دوسری چابی ہے، اس نے مڑے بغیر کہا اور باہر نکل گیا۔ کاش اس وقت مریم خانم سن لیتی کہ ان کے گھر کی کتنی چابیاں ان کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہیں۔ حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی جھری سے باہر دیکھا۔ باہر ایک خستہ حال زینہ تھا جو گھر کی پچھلی سائڈ پہ اترتا تھا، اور پھر بیک ڈورز کی عادت تو اسے ہمیشہ سے تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس سے پش لگا کر چند گہری سانسیں لیں۔ 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے بعد ہم کیلیس کے بارڈر پہ ہوں گے۔ کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی، اس نے سوچا تھا، لیکن وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح کا سنہری دودھیا پن کیلیس کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ پہ قطرہ قطرہ اتر رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی واحد کرسی پہ ڈیک لگا کر بیٹھی بیلکنی کے دروازے کو منتظر سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے میز پہ ناشتے کے خالی برتن پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اجرک کے لمبے سے کرتے پہ بالوں کا ڈھیلا سا چوڑا بنائے، متفکر، مضطرب مگر پرسکون۔ دفتن دروازے کے کی ہول سے کلک کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا، پر دونوں ہاتھوں سے پکڑے جہان نے دبے پاؤں اسے یوں دھکیلا کہ اس کی چڑچڑاہٹ کم سے کم ہو۔ ابھی آدھا کھلا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے بیٹھی حیا پر پڑی۔ وہ شاید اس کے آرام کی وجہ سے اسے ایسے کھول رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سیدھا ہوا اور اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ صبح بخیر، اٹھ گئیں؟ ہاں، کب کی؟ جہان نے اپنا بیگ بیڈ پہ رکھا۔ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہی تھا۔ شاید رات کہیں اور سویا تھا، یا شاید نہیں، پتہ نہیں کیا کرتا رہا تھا۔ کیا خانم آئی تھیں؟ وہ اب الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے۔ ہاں، ناشتہ دے گئی تھیں، میں نے تمہارا نہیں بتایا۔ اچھا کیا، کیا بنایا ہے ناشتے میں؟ شاید ان کے ہاتھ کا ذائقہ اسے بہت پسند تھا، اس لیے ذرا دلچسپی سے پوچھا۔ ساتھ ہی الماری سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ بورک لائی تھیں، ایک میرا اور ایک تمہارا۔ تم نے اپنا کھا لیا؟ ہاں، اور میرا؟ اس نے کپڑے اور تولیا کندھے پہ ڈالے بات کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر پوچھا۔ تم تھی نہیں، اب واپس کیا کرتی، اس لیے میں نے وہ بھی کھا لیا۔ وہ جو کسی اور ہی جواب کی توقع میں باتھ روم کی طرف جانے لگا تھا، مڑ کر تحیر سے اسے دیکھا۔ تم نے میرا ناشتہ بھی کھا لیا؟ اس نے آرام سے سر کو ہلایا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی وہ ٹیک لگا کر مزے سے بیٹھی تھی۔ جہان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھاتی تھیں۔ تو تمہارے دادا کے فرعون کے زمانے کے تھے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ ابھی تو گزرا ہے ان کا زمانہ، ابھی بھی وہی رواج ہیں۔ پتہ نہیں بڑوں کو کیا نوسٹیلجیا ہوتا ہے کہ شاید ان کا زمانہ زیادہ اچھا تھا۔ اس کی باتیں جہان نے افسوس سے ذرا سا سر کو جھٹکا۔ اچھا سنو، مریم خانم کے کچن کے اوپر والے کیبنٹ میں سے دائیں ہاتھ کی تیسری کیبنٹ کھولو گی تو وہاں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں پڑی ہوں گی، کچھ نکال لاؤ میرے لیے۔ اللہ اللہ جہان، کل وہ کسی کے بارے میں کہہ رہی تھیں کہ وہ سعادت مند لڑکا تھا، کبھی پوچھے بغیر چیز نہیں لیتا تھا۔ میں نے کب کہا کہ بغیر پوچھے لو؟ تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوچھ کے لو۔ بورک سے جی نہیں بھرا جو صبح صبح میرا دماغ کھا رہی ہو۔ وہ خفگی سے کہتا باتھ روم چلا گیا
اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ سائڈ ٹیبل کے پردے کے پیچھے سے ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ نکالی اور پھر اوپر والی پلیٹ اٹھا کر جہان کا بورک دیکھا، اسے دوبارہ ڈھکا اور سامنے میز پہ رکھا۔ پھر اپنا پرس اٹھایا، اندر سے پین اور ایک چھوٹا پیڈ نکالا، اوپری صفحے پہ لکھا، تمہارے دماغ سے بورک کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اور اس نوٹ کو پیڈ سے پھاڑا اور پھر اوپری پلیٹ پہ چپکا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔ کچھ دیر بعد جہان نیچے آیا تو وہ دونوں فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا، وہی اپنائیت بھری مسکراہٹ۔ غالباً بورک اسے مل گیا تھا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ دونوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی کام کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ دوپہر میں مریم خانم جب کپڑے دھونے کے لیے کچن میں آئیں تو وہ بھی اپنا عبایا اور اسکارف لے کر ادھر ہی آ گئی۔ عبایا تو وہ عادتاً روز ہی دھوتی تھی، ترکی ہو یا پاکستان۔ حجاب کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ صفائی نہ رکھی جائے، بلکہ اس کی صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ وہ کبھی بھی گیلے بالوں پہ اسکارف نہیں اوڑھتی تھی، اور بھلے عبایا سے کپڑے نظر نہ آئیں مگر پھر بھی وہ استری شدہ کپڑے پہنتی اور بال ٹھیک سے بنا کر ہی اسکارف لیتی تھی۔ آنٹی، کیا آپ کے پاس عبایا لوشن ہے؟ میرا لوشن ختم ہو گیا ہے۔ اتفاق سے میرے پاس بھی نہیں پڑا ہوا، تم شیمپو ڈال لو، وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ان کی ہدایت کے مطابق اس نے بالٹی میں تھوڑا سا شیمپو ڈالا اور پھر ہاتھ سے مکس کر دیا۔ مریم خانم مشین میں کپڑے ڈال رہی تھیں، وہ ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو، انہوں نے دوران مصروفیت پوچھا۔ جہان کہتا ہے کہ قرآن میں پہیلیاں ہوتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، قرآن بذات خود پہیلی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ تو خود بھی قرآن بار بار کہتا ہے۔ ہاں، تم کہہ سکتی ہو کہ قرآن میں بہت ساری پہیلیاں ہیں، مگر آنٹی قرآن پاک تو آسان بنا کر اتارا گیا ہے نا، تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی ہر پہیلی کو ڈھونڈیں؟ نہیں، قرآن آسان بنا کر نہیں اتارا گیا، اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اب مشین کا ٹائمر لگا رہی تھیں۔ لیکن آنٹی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو یسیر بنا کر اتارا ہے، لیکن آسان نہیں۔ یسیر کا مطلب آسان نہیں ہوتا، یہ تو انگریزی اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ آسان کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یسیر کہتے ہیں کسی چیز کو تمام ضروری لوازمات سے آراستہ کر کے اسے ریڈی ٹو یوز بنا دینے کو۔ مگر آنٹی، آسان بھی تو اسی چیز کو کہتے ہیں۔ وہ الجھی۔ نہیں بیٹا، آسان کہتے ہیں پیس آف کیک کو، یعنی کسی کو کھانے کے لیے کیک کا ایک ٹکڑا دے دینا، اور یسیر کا مطلب ہے کہ کسی کو انڈا، میدا، گھی، چینی وغیرہ اور کیک کی ریسیپی دے کر کچن میں بھیج دینا۔ سب اس کے ہاتھ میں ہوگا، مگر کیک اسے خود بنانا ہوگا۔ اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ کیک بناتا ہے یا ان اشیاء سے آملیٹ اور میدے کی روٹی بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اسے عبایا کو بھگوئے کافی دیر ہونے کو آئی تھی، سو اس نے بالٹی سے اپنا گیلا عبایا اور اسکارف نکالا اور صحن کے کونے پہ لگے سنک پہ لے آئی۔ آنٹی، کیا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نل کھول کر دونوں مٹھیوں سے سیاہ حریر کو بھیجتی وہ اس سے جھاگ نکال رہی تھی۔ پانی گھٹا گھٹ کی آواز کے ساتھ سنک کے پائپ سے نیچے جا رہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر وہ پیچھے کیوں آتے ہیں؟ سنک پہ جھکے کھڑی کپڑا بھینج بھینج کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ جھاگ اب ذرا کم ہوئی تھی۔ یعنی اس کی آنٹی کی طرف پشت تھی، وہ صرف ان کی آواز سن سکتی تھی۔ یعنی کہ وہ ہمیں بار بار دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ اس نے گیلے عبایا کو گٹھری کی صورت بنا کر دونوں ہاتھوں سے نچوڑا، پانی کی دھاریں بہتی گئیں۔ تو اچھا ہے نا، ایسے انسان بار بار معافی مانگتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کے وہ گناہ بدل کر نیکی لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارا تعاقب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے ہاتھ میں اب ٹھنڈا سا عبایا رہ گیا تھا، حریر بھی خوب کپڑا تھا، اس کو گھڑے میں بھی ڈال دو تو ایک شکن بھی نہیں پڑتی، گول مول کر کے رکھ دو، مجال ہے جو چمک مان پڑے۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ نہیں آتے پیچھے۔ اس نے تار پہ عبایا پھیلایا اور پھر ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ اب مشین سے گیلے کپڑے نکال رہی تھیں۔
کنکھیوں سے اسے اپنا عبایا ہوا سے پھڑپھڑاتا دکھائی دے رہا تھا۔ مگر وہ کوف تو دیتے ہیں نا، جیسے کہ عبایا مجھے کوف دے رہا ہے۔ لگتا ہے ابھی ہوا کا تیز جھونکا آئے گا اور یہ اڑ کر میرے سارے منزل پہ چھا کر اس کو تاریک کر دے گا۔ اس بات پہ مریم خانم مسکرائیں اور ٹوکری میں سے ایک کلپ اٹھا کر اس کے عبایا پہ لگا دیا۔ حیا پل بھر کو بالکل ٹھہر گئی۔ اب نہیں اڑے گا، بھلے کتنا ہی پھڑپھڑا لے۔ دعا بھی ایک کلپ کی طرح ہوتی ہے، اور یہ گناہ اس لیے کیوں پھڑپھڑاتے ہیں تاکہ تم یہ یاد رکھو کہ اگر تم دوبارہ اس راستے کی طرف گئیں تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گا اور کپڑا اڑ کر سب پہ چھا جائے گا۔ زمانہ اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر غلط راستے کی طرف جانے کی صورت میں وہ پچھلے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس پرانے زمانے جاہلیت کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ تو گناہ اس لیے ہمیں دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم ڈرتے رہیں اور دوبارہ اس کی طرف نہ جائیں۔ ہاں، اور تاکہ ہم خوف اور امید کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ مشین کا ڈرائر بزر بجانے لگا تھا۔ آنٹی اس کی طرف پلٹ گئیں۔ وہ بس ان کی پشت کو دیکھے گئی۔ ترکی کے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں۔ کیلیس کا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا۔ آج رات اس پہ چاند نہیں اترا تھا۔ مکئی کے کھیت سنسان پڑے تھے۔ ہر سو زیتون کی رسیلی مہک اور بارش سے پہلے کی مٹی کی خوشبو پھیلی تھی۔ خاموش تاریک رات۔ جہان نے بریک پہ زور سے پاؤں رکھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سبز شرٹ، نیلی جینس اور ماتھے پہ بکھرے بال۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ونڈو اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ کیا ہمیں اس سے آگے پیدل چلنا ہے؟ اس کے سوال پہ جہان کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے چونک کر حیا کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ ہاں، زیادہ دور نہیں جانا، گاڑی یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تم واپس اسی پہ آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ دینا۔ اس کا مالک وہیں سے آ کر اسے لے جائے گا۔ اپنی طرف کا لاک کھولتے ہوئے وہ کہتے کہتے رکا۔ آر یو شیور تم میرے ساتھ وہاں تک آنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میری مزاح کی حس اتنی بری ہے کہ میں ایسی بات مذاق میں کہوں گی؟ وہ خفگی سے کہتی باہر نکل آئی۔ اس نے جہان کی ہدایت کے مطابق عبایا نہیں لیا تھا تاکہ شامی عورتوں جیسی نہ لگے، اور کیلیس کی مقامی عورتوں کی طرح گھٹنوں سے نیچے گرتا فراک، ٹراؤزر اور سر پہ خانم کا سفید پھولدار اسکارف یوں لے رکھا تھا کہ اسکارف ماتھے پہ لپیٹ کر اس کی دونوں تکونوں کی گرہ گردن کے پیچھے لگائی اور پھر ان کو کندھوں پہ سامنے ڈال دیا، بالکل کشمیری عورتوں کی طرح۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ میں پہلے چلوں گا، پھر جب اس جھاڑی تک پہنچ جاؤں، اس نے جھاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تب تم چلنا تاکہ ہمارے درمیان فاصلہ رہے۔ حیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے آگے چلا گیا۔ حیا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہاں دور دور کچھ بتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر اس نے واپس آگے دیکھا جہاں وہ جا رہا تھا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، پیچھے روشنی، آگے اندھیرا، علامتی امتزاج۔ جب وہ نشان زدہ مقام تک پہنچ گیا تو وہ چلنے لگی۔ اس نے پھر وہی سرخ ہیل پہن لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جہان اس سے چڑھتا ہے، اس لیے پہنی تھی۔ پاؤں کا درد ویسا ہی تھا، مگر اپنا سیاہ پرس پکڑے وہ کچی پکی زمین پہ ہیل سے بہرحال ٹھیک چل رہی تھی۔ آسمان پہ بادل وقفے وقفے سے گرجتے تھے۔ آج وہاں چاند نہیں تھا، آج وہاں ان کا چاند نہیں تھا۔ چند منٹ وہ یوں ہی چلتے رہے۔ پیر کا درد اسے پھر سے ہوا، اسے پچھتاوا ہوا، لیکن جہان کو چڑھانا بھی تو تھا۔ وہ کھیت سے نکل کر اب کھلے میدان میں چل رہے تھے۔ گرمی زوروں کی تھی۔ دور دور زیتون کے چند درخت نظر آ رہے تھے۔ جہان ایک بڑے سے درخت کے پاس رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی اس تک آئی۔ سانس ذرا سا پھول گیا تھا۔ وہ دیکھو، جہان نے درخت کے اس پار اشارہ کیا۔ وہ تنے کی اوٹ سے بدقت دیکھنے لگی۔ بہت دور، کئی سو میٹر دور سرحدی باڑ تھی، خاردار اونچی تاریں۔ اس کے اندر اضطراب بڑھتا گیا۔ دل کی دھڑکن سوا ہو گئی۔ 2 بجے تک ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ وہ سرگوشی کرتا تنے سے ٹیک لگا کر زمین پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ لگتا تھا کہ میجر احمد بول رہا ہے۔ حیا بھی اسی کے انداز میں تنے سے پشت اٹکائے اکڑو بیٹھ گئی۔ دونوں نے اپنے بیگ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں رکھ دیے۔ اوپر سے بجلی زور سے چمکی۔
چاندی لمحے بھر کو پھیلی اور پھر سارے میں سیاہی اتر آئی۔ حیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کیا آج اسلام آباد میں ہی بادل ہوں گے؟ اس نے وقت کا حساب کرنا چاہا۔ یہاں 12:30 ہو رہے ہوں تو ادھر 10:30 ہوں گے۔ کبھی کبھی ڈنر اسی ٹائم پہ کیا جاتا تھا۔ شاید اب بھی سب کھانا کھا رہے ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پہ سب ہوں، تایا ابا کی فیملی، پھپھو بھی، وہ پلاسٹک کی بنی نتاشا بھی۔ اور اگر کوئی انہیں بتائے کہ جہان اور حیا عین اسی وقت ترکی اور شام کی بارڈر سے ذرا دور درخت تلے بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ۔ حیا، یہ وہ آخری موقع ہے جب تمہیں ایسی باتیں سوچنی چاہیے۔ اس نے خود کو سرزنش کی۔ جہان تنے سے سر ٹکائے کلائی چہرے کے سامنے کی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ کچھ دیر ادھر بیٹھنا ہوگا، پھر میں چلا جاؤں گا اور تم واپس۔ جہان، کیا یہ آخری طریقہ ہے شام جانے کا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ میرے لیے ہاں، مگر پہلے تو تم میرے ساتھ بھی کتنے آرام سے سفر کر لیتے تھے۔ تو اب میں نے بتایا تھا نا کہ میرے ان سے تعلقات خراب ہیں۔ اس دفعہ میں یہی بارڈر کراس کر کے آیا تھا تو اب اسی طرح جا سکتا ہوں۔ وہ بہت دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ آج ان دونوں کا لڑنے کا موڈ نہیں تھا۔ مگر کیا تم جعلی پیپر ورک کر کے نہیں جا سکتے؟ میں اپنی شکل نہیں بدل سکتا حیا، میں ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جاؤں گا۔ بدل تو سکتے ہو۔ وہ حیا سلیمان نہیں ہیں کہ جن سے رات کے اندھیرے میں کوئی ڈراؤنی شکل بنا کر ملو تو دن کی روشنی میں نہیں پہچانیں گے۔ وہ پورے ہجوم میں بھی اپنا بندہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ میں اس شکل پہ نارمل انسان والی کوئی دوسری شکل تو نہیں چڑھا سکتا نا؟ ہاں، بس جب کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو میری مثال کافی ہے۔ وہ بغیر خفگی کے ہنس کے بولی۔ پہلی دفعہ ایسی بات نے اسے خفا نہیں کیا تھا۔ وہ ذرا مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ چند لمحے بیتے، خاموشی کے بوجھ نے زیتون کی شاخوں کو مزید کچھ بوجھل کر دیا تو وہ بولی، جہان، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ کہ میں زندہ رہوں اور اس لمبی سی زندگی میں اپنا کام کرتا رہوں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے کی وہ چمک دیکھ سکتی تھی جو اب اس کے لیے بہت مانوس تھی۔ تمہیں بہت محبت ہے نا اپنی جاب سے؟ بہت زیادہ۔ اس نے بس 2 لفظ کہے، جذبات سے بوجھل لفظ، مزید کہنا بیکار تھا۔ اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے اب حیا سے پوچھا۔ یہ کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں قرآن کی آیات کے رموز پہ غور کروں، لفظوں میں چھپی پہلیاں سلجھاؤں، اس کے نئے نئے مطلب آشکار کروں۔ قرآن کہتا ہے نا کہ اس میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ میں بھی ان میں سے بننا چاہتی ہوں۔ وہ محویت سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر کب لکھو گی یہ کتاب؟ کبھی نہ کبھی ضرور لکھوں گی، مگر پتہ ہے میں ایک بات جانتی ہوں کہ اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور میں لکھنے بیٹھوں اور مجھے اس سے دگنا قلم اور روشنائی بھی دے دی جائے، تب بھی سارے قلم گھس جائیں، ساری روشنائی ختم ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر درخت کی شاخوں کو دیکھا۔ یہ زیتون کا درخت ہے نا؟ مبارک درخت۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی۔ اوپر گردن اٹھانے سے اسکارف سے نکل کر ماتھے پہ جھولتی لٹ کان تک آ گری تھی۔ یعنی کہ تم واقعی قرآن پڑھتی ہو؟ وہ اس کے شجر مبارکہ کا حوالہ دینے پہ سمجھ کر بولا۔ ابھی تو نہیں۔ آواز میں ذرا شرمندگی در آئی۔ بہت پہلے پورا پڑھا تھا۔ تم پہلے پڑھتی تھی قرآن؟ میں شریعہ اینڈ لا کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ قرآن، حدیث، فقہ، شرعی احکام 5 برسوں سے یہی تو پڑھ رہے ہیں، مگر پہلے کورس کی طرح پڑھا، عمل میں اب لائی ہوں۔ وہ وقت گئے جب شریعہ اینڈ لا میں صرف مذہبی رجحان والی لڑکیاں داخلہ لیتی تھیں۔ اب تو شریعہ کی آدھی سے زیادہ لڑکیاں ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی پہلے میں تھی۔ اور اب؟ اس نے اسی روانی سے پوچھا تھا۔ اب تو میں بس کل پاکستان جا کر ہی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہوں قرآن پڑھنے کا، وہ جیسے خود سے وعدہ کر رہی تھی۔ جہان نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن، اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ اوکے، پھر میں آج سے ہی پڑھوں گی۔ اس نے فوراً بات مان لی۔ اور اگر کوئی اور ہوم ورک ہے تو وہ بھی دے دو۔ جیسے تم میری بہت مانتی ہو۔ کیا نہیں مانا؟
میں نے کہا تھا کہ واپس چلی جاؤ مگر تم نہیں گئیں۔ ہاں تمہیں اب بھی کیلی سیکھ نہیں آئی ہوں، تمہارے لیے تھوڑی آئی ہوں۔ اس نے ناک چڑھائی۔ زیتون کی خوشبو کچی پکی رسیلی سے خوشبو ہر سو چھا رہی تھی۔ جیسے اس نے کپادوکیا میں غبارے میں خوبانی نہیں کھائی تھی، ایسے ہی اس کا دل اب زیتون کھانے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ جہان ساتھ ہوتا تو اسے سننے کے علاوہ کہاں کسی دوسرے کام کے لیے جی چاہتا تھا۔ کافی دیر وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھک گئی تو ذرا سا پہلو بدلا۔ ایسا کرتے ہوئے پاؤں کی سائڈ بدلی تو جوتے کی آواز آئی۔ جہان نے چونک کر دیکھا۔ تم پھر یہی جوتے پہن کر آئی ہو؟ اس نے اب نوٹ کیا یا پہلے سے جانتا تھا، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہاں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ تمہیں کتنے پسند ہیں۔ بالکل، ذرا ایک منٹ اتارنا۔ کیوں؟ بس ایک منٹ نا۔ حیا نے ذرا تذبذب سے جھک کر جوتوں کے اسٹریپس کھولے اور پاؤں نکالے۔ جہان نے ایک جوتا اٹھا کر الٹ پلٹ کیا۔ اچھا ہے مگر اتنا نہیں کہ ساتھ نبھا سکے۔ ساتھ ہی اس نے جوتوں کے دونوں کناروں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ چٹاکی آواز کے ساتھ جوتا درمیان سے ٹوٹ گیا۔ جہان نہیں! وہ بامشکل اپنی حواس باختہ چیخ روک پائی۔ جہان نے پرواہ کیے بغیر دوسرے کو فوراً اٹھا کر اسی طرح توڑا۔ جوتے کی لکڑی ٹوٹ چکی تھی مگر چمڑے کے باعث دونوں ٹوٹے حصے ایک دوسرے سے نتھی تھے۔ جہان نے ایک ایک کر کے دونوں ہوا میں اچھال دیے۔ وہ اندھیرے میں گم ہو گئے۔ حیا شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے جواباً بے نیازی سے چھانے اچکائے۔ دل چاہ رہا تھا۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ کیا تم مجھے اپنے جوتے دو گے؟ میں بالکل بھی اپنے جوتے نہیں دوں گا۔ اور جو یہ یہاں اتنے پتھر، اتنے کانٹے اور اتنی جھاڑیاں ہیں، میں ان پہ کیسے ننگے پاؤں چل کر جاؤں گی؟ وہ خفگی سے بولی۔ یہ جو تم نے اپنے بیگ میں، نیلے پلاسٹک بیگ میں گلابی رنگ کے کینوس شوز رکھے ہیں نا، تم یہ پہن کر واپس چلی جانا۔ اور حیا ایک دم چھیم کر ہنس دی۔ وہ ایک دفعہ پھر پکڑی گئی تھی۔ سوچا تھا اس کو خوب چڑھا کر واپسی پہ کینوس شوز پہن لے گی، مگر وہ جہان ہی کیا جو بنا اجازت کسی کا بیگ چیک نہ کرے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میرا جوتا ٹوٹے تو تم مجھے جوتا دیتے ہو یا نہیں، اور تمہیں یقین تھا کہ میں نہیں دوں گا، اس لیے تم دوسرا جوڑا اٹھا لائی تھیں۔ ہاں تمہارا کیا بھروسہ؟ اس لیے پلان بھی میں نے تیار کر رکھا تھا، مگر یہ طے ہے کہ میں تمہیں نہیں آزما سکتی، اور تم مجھے بھلے ہی کتنے ہی کیوں نہ آزماؤ۔ وہ محفوظ انداز میں بولی۔ اور تم نے میرا بیگ چیک کیا؟ مطلب تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بات بھروسے کی نہیں، پروفیشنلزم کی ہے۔ اصول اصول ہوتے ہیں۔ اپنے اسکارٹ کو بغیر چیک کیے میں یہاں تک نہیں لا سکتا۔ اور کیا نکلا میرے پرس سے؟ وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ایک ٹوٹی ہوئی اینک۔ اور اس رومال میں کیا تھا؟ وہ ذرا چونکی، مسکراہٹ سمٹی۔ تم نے اسے کھولا؟ آنکھوں میں بے چینی امڈی۔ نہیں، آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 5 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں نے اسے نہیں کھولا۔ حیا خاموشی سے سامنے اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ مبارک درخت کا سایہ اسی پل مزید سیاہ ہو گیا تھا۔ میں نے بس آخری دفعہ سیب چنا۔ سوچا تھا کہ عائشہ کی طرح کا سفید موتی نکلے گا یا پھر مرے ہوئے جانور کے سوا کچھ نہیں ہوگا، مگر ان دونوں میں سے کچھ نہ ہوا۔ پھر کیا نکلا؟ حیا نے مسترب انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ اچھا نہیں ہے، قابل فخر نہیں۔ پھر بھی دکھاؤ۔ حیا نے بنا احتجاج کے پرس کھولا اور وہ طے شدہ رومال اور ٹوٹی ہوئی اینک ایک ساتھ نکالی۔ ایک ہاتھ میں اینک اور دوسرے کی ہتھیلی میں وہ رومال تھمایا۔ پھر ہتھیلی جہان کے سامنے کر کے کھولی تو رومال کی پوٹلی کھل کر آبشار کی طرح ہاتھ کے ارد گرد گر گئی۔ اب ہتھیلی پہ کاغذ کی طرح رکھے سفید رومال کے وسط میں کچھ نظر آ رہا تھا۔ جہان نے گردن ذرا آگے کر کے دیکھا اور مسکرایا۔ اور تم کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا نہیں ہے؟ حیا نے رومال کی سم دیکھا جس کے عین وسط میں ایک موتی چمک رہا تھا، سیاہ رنگ کا موتی۔ عائشہ کے موتی سفید نکلتے ہیں۔ سفید رنگ ہوتا ہے پاکیزگی، معصومیت اور نیکی کی علامت، مگر میرا موتی سیاہ رنگ کا نکلا، بہت سے سفید موتیوں میں سے کسی اگلی ڈکلنگ کی طرح۔ وہ اداسی سے موتی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جہان نے سمجھ کر اسباب میں سر ہلایا۔ واقعی سیاہ تو برائی کا رنگ ہوتا ہے۔ جادو کی سب سے بری قسم سیاہ جادو کہلاتی ہے۔ گناہوں سے بھرا دل سیاہ دل ہوتا ہے۔
गुनाहगारों के चेहरे स्याह होंगे रोज़े क़यामत। उसकी बात पे हया का चेहरा मज़ीद बुझ गया, मगर मेजर अहमद की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। और तुमने इससे ये अख़ज़ किया कि स्याह रंग एक बुरा रंग है? स्याह वो रंग है जो धनक के सारे रंग अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। ये एक डार्क रंग है। डार्क बुरे को नहीं, बल्कि डीप को कहते हैं। सारे रंग इसमें मदफन हैं। ये इनको किसी राज की तरह छुपाए रखता है। वो जो गहरा होता है, हाँ वो स्याह होता है। ठीक है, स्याह रात में गुनाह किए जाते हैं, मगर बेर या इबादत भी तो रात की स्याही में ही की जाती है। काला जादू को काला इसीलिए कहते हैं कि ये सफ़ेद रंग से गहरा होता है। ये गहराई का रंग है, देरपा होने का रंग। शायद इसीलिए काबे का गिलाफ भी स्याह होता है। आसमान का रंग भी तो स्याह है। बारिश अपने अंदर से मोए बादल भी तो काले होते हैं। कुरान के लफ्ज़ भी तो अमूमन स्याह रोशनाई से लिखे जाते हैं। और वो सांस लेने को रुका। और तुम्हारा बुरका भी तो स्याह है ना? उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। चेहरे पे सकून सा आ ठहरा। वो जैसे मेजर अहमद फिर से मिल गया था। उसने मुट्ठी बंद कर दी। रुमाल हाथ के किनारों से छलकने लगा था। और क्या स्याह रात में की गई नेकियां गुनाहों को धो डालती हैं? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता? होता होगा, मगर वो वीडियो अगर वो किसी के पास हुई तो? उसकी आवाज़ में कर्ब दर आया। जहान ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा। क्या वो किसी के पास है हया? नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। वो कहकर पछताई। अगर वो किसी के पास है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं? तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी जहान? जब मैंने रेस्टोरेंट में गुलदान तोड़कर फेंका था, या जब मैंने तुम्हारे ऊपर जिंजर ब्रेड का टुकड़ा फेंका था? उसने जल्दी से बात बदली। तेज़ी से बात पलटने की कोशिश में वो बग़ैर सोचे समझे बोली। मुझे रवानी से कुछ कह रहा था। उसके लब ठहरे, आंखों में ज़रा सी बेयकीनी उतरी, मगर फिर उसी रवानी से बोला, जब तुमने मेरे ऊपर ठंडा स्लश फेंका था। वो सांस रोके उन्हें ठहरी हुई पुतलियों से उसे देखे गई। चंद लम्हे सरहदी लकीर के गिर्द सब कुछ रुक गया और फिर वो दोनों हंस दिए।